آج جو ہے وہ ہم بے دل کے میری دانش میں بہترین اشعار پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس مرتبہ ہمارا یہ مطالعہ یعنی شعر کے تجزیے کا جو اسلوب ہے وہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ تو اس کے لیے ابتدائی بات یہ ہے کہ بعض چیزیں مفہوم بن کر، یعنی کہ ذہن نے دیکھا اور اس نے سمجھ لیا، تو جو چیزیں سمجھ لی گئی ہیں وہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں ذہن کی تخلیقی ترقی کے عمل میں۔ تو آج ہم اس پہلو سے دیکھیں گے کہ فہم نے یعنی فہم میں آ جانے کے احساس اور تیقن نے جن چیزوں کو ہمارے لیے بالکل پتھرا دیا ہے انہیں ہم جیسے دوبارہ اس پتھریلے پن سے نکالیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، مطلب بہت جیسے نمبر 1 نمبر 2 کر کے کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 یہ کہ ذہن کی واحد صلاحیت فہم نہیں ہے، حتیٰ کہ دماغ کی واحد ضرورت بھی سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ذہن کے ایک حصے کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ مجموعی ذہن کا موضوع بننے والی چیزوں کو سمجھ بھی لے۔ تو جو مفہوم اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ذہن کی سمجھ کا مطالبہ جن چیزوں سے، جن پہلوؤں سے پورا ہوتا ہے، ہم اکثر یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اس یعنی سمجھ کے پہلو کو، یعنی ذہن اپنے ایک رخ سے ہمارے فہم میں آئی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس ایک رخ کو پوری چیز پر جیسے لاد دیتے ہیں، پوری چیز کو اس میں محدود کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے ذہن کو ترقی دینی ہے، اگر ہمیں اپنے دماغ کی دیگر فیکلٹیز کو بھی بیدار رکھنا ہے، تو پہلا عمل میرے خیال میں جو شاعری کی مدد سے اور خاص طور پر بے دل ایسے لوگوں کی رہنمائی میں ہوگا، وہ یہ کہ اپنے مفہومات کو بریک کرو، یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہیں تقریباً یقین ہے کہ یہ میں نے سمجھ لی یا یہ سمجھ میں آئی ہوئی ہے، یعنی فہم عام میں ایک خاص فارم رکھتی ہے، تو اس اعتماد کو توڑے بغیر ذہن کی دیگر صلاحیتیں کام میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ بڑے شاعر جو ہوتے ہیں یہ اصل میں ہماری یہ مدد کرتے ہیں کہ ہم ذہن کے سکڑ جانے کے مرض سے نجات پا جائیں۔ شاعری کا ذوق اور یعنی شاعری کا کوالیفائیڈ ریڈر وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ سمجھی ہوئی چیزوں میں بھی کچھ عناصر اس طرح کے ہیں جو میرے ذہن کی دیگر شاخوں کے لیے بامعنی ہیں، اور جب تک میں ان دیگر شاخوں سے اس کے فہم کو مربوط نہیں کرتا یا فلاں چیز کے فہم کو جو ہے وہ مغلوب نہیں کرتا تخیل سے، توہم سے یا اور ذرائع سے، اس وقت تک میں ایک ایسی فکسٹی کا مریض ہوں جو میرے موضوعات پہ بھی طاری ہے اور میرے دماغ پر بھی حاوی ہے۔ تو ذہن کی ترقی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ فہم کی صورت میں اس میں جو فکسٹی پیدا ہو جاتی ہے
اس فکسٹی کو توڑا جائے، یا اس فکسٹی کو توڑنے کی اگر ضرورت محسوس نہ ہو، یعنی وہ سمجھ میں آئی ہوئی چیز میرے دیگر بلند تر مطالبات کا سبب نہ بنے، تو اس کو اس کی فکسٹی کے ساتھ حافظے میں جیسے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فہم یہ دعویٰ کرتا ہے، جو سمجھ میں آ جائیں تو آدمی یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہی اس کی حقیقت ہے، یہی اس کا معنی ہے، بس یہ چیز اتنی ہی ہے۔ تو یہ اگر رویہ دماغ نے اپنے اوپر طاری کر لیا اور دماغ اس رویے کا قیدی بن گیا، تو ایسا ذہن جو ہے وہ مطلب صرف حافظے تک محدود رہے گا، صرف چیزوں کے یعنی کام میں آنے والی چیزوں کے ناموں تک اپنے آپ ناموں میں محصور رہے گا، اور ان چیزوں کے چند مخصوص اور ادنیٰ استعمالات کا پابند رہے گا۔ تو اس کی وجہ سے شخصیت میں بھی اٹھان نہیں پیدا ہوتی۔ شخصیت ایک تخریبی اور تعمیری قوت کے متوازی استعمال سے پروان چڑھتی ہے، یعنی ذہن میں ایک توڑنے کی طاقت بھی عمل میں رہے، اور اس توڑے ہوئے کو نئے سرے سے بنانے کی قوت بھی جیسے بہت ویل اپلائیڈ حالت میں رہے، بہت بیدار حالت میں رہے۔ تو جو ذہن بھی تضادات کی سطح کو بلند نہیں کرتا، جو ذہن تضادات کو صرف ہاں یا نہ کا موضوع بنا لیتا ہے، محض صحیح اور غلط کی بائنریز میں کا پابند رہتا ہے، وہ ذہن جو ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، اور اس ذہن پہ مطلب شرمندہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ عادت بن جائے اجتماعی ذہن کی، تو پھر لوگ اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں، اس پر اکڑنے لگتے ہیں، اور دماغ کی دیگر فیکلٹیز کی بیداری کے تصور سے بھی گویا وحشت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام نکل گیا۔ بس اس سطح پر اگر ایک اجتماعی شعور گراوٹ کی اس سطح پر آ جائے کہ بھئی ہمارا کام نکل گیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو کام نکل گیا اور بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہمیں جانوروں کی دماغی سطح تک ہی رکھے گا، یہ جانوروں کی دماغی سطح ہے۔ تو اب بے دل ایسے شعراء یہ ڈی کنسٹرکشن سکھاتے ہیں، یہ یعنی کہ مضبوط مفہومات کو توڑتے ہیں اور دماغ کی ورکنگ کے تمام جو چینلز ہیں انہیں کھولتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ دماغ جب تک پیراڈاکسیکل جو ہے وہ وہ جو اس کا جوہر ہے اسے کام میں نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ دماغ معمولی موضوعات، معمولی خواہشات اور معمولی مقاصد کا پابند رکھے گا شخصیت کو۔ تو اس میں گویا ہم اپنے لیے بھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے زوال کے ایک بہت ہی بنیادی سبب سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی نشستوں کے ذریعے سے۔ تو بے دل جیسے بے دل کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ بات طے شدہ ہے کہ بے دل احساسات کو ڈائلیکٹیکل پیٹرن پر لا کر سنتھیسائز کرتا ہے، بے دل خیالات کو تصورات کے پورے ڈائلیکٹیکل جو ہے وہ پورے ڈائلیکٹیکل طغیانی کے ساتھ
معنی کے کنارے تک پہنچاتا ہے۔ یہ کام فلسفی نہیں کر سکتا، یہ کام سائنسداں نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ کام کر سکتا ہے، ہمیں اس کی طرف اب بہت سینس آف ارجنسی کے ساتھ اور ضرورت مندوں کی طرح دوڑنا چاہیے، ورنہ یہ کہ زندگی موت سے زندگی اور موت کا جو انسانی ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے، موت اور زندگی انسان کی جس سطح شعور پر بائنریز ہیں، وہ سطح شعور ہی غائب ہو جائے گی۔ جینا بھی ایک واقعہ، مرنا بھی ایک واقعہ۔ تو ہم اس سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں ریسکیو کر رہے ہیں، تو ہمیں ان پھینکی ہوئی رسیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم جہاں ڈوب رہے ہیں وہ کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، وہ دلدل ہے۔ ہمارا ڈوبنا بھی دلدل میں ہے۔ چلو کسی بڑے زخار سمندر میں ڈوب جائیں تو ہمارا ڈوبنا بھی معمولی ہے، اور ہمیں نکالنے کی تدابیر کرنے والے وہ ہم سے مایوس ہیں۔ تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں بہت جیسے اپنے مرنے جینے کا مسئلہ بنا کر، جیسے اپنے یہاں اقدار کے طور پر جو ہے وہ اسٹرکچر کرنے میں دلچسپی لینی چاہیے۔ تو آج میں نے بے دل کو، اور مطلب شاعری پڑھتا رہتا ہوں، تو بے دل کو میں طرح طرح سے انتخاب کرتا رہتا ہوں۔ بے دل کی شاعری کو کبھی موضوعاتی انتخاب بناتا ہوں، کبھی تخیل کی کسی خاص جہت میں ان کے جو کارنامے ہیں اس پہلو سے دکھاتے ہیں، کبھی ان کے یہاں واہمے کی کار فرمائی جتنی ہے، اور جہاں ان کے یہاں ایبسرڈ یعنی معنی کو ایبسرڈ کرنے والا ایک ولولہ ہے، تو مختلف جہتوں سے میں ان کے اشعار منتخب کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کسی خاص موضوع پہ نہیں، بلکہ ایسے ہی جو میری نظر میں ان کے بہترین اشعار ہیں، یہ انتخاب الگ سے کر رکھا ہے کہ شعری محاسن کی روشنی میں ان کے بہترین اشعار، یعنی جو فارسی شاعری کی روایت میں بہترین اشعار کہلانے کے لائق ہیں، ایسے اشعار پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ظاہر ہے بے دل اگر وہ کوئی کسی صحافی کی طرح رپورٹ بھی اگر لکھنے پہ انہیں مجبور کر دیا جائے، تو وہ اس واقعے کو گویا وجود کی تشکیل کے عمل میں آ جانے والا ایک مرحلہ بنا کے دکھا دیں گے۔ تو ان کا تو مطلب ان کا شعر شعری اعتبار سے ناقابل انتخاب بھی ہو، لیکن اس میں جو معنی کی تشکیل میں ایک ندرت اور انفرادیت ہے، وہ ہر جگہ کارفرما دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مفہوم کوئی شے نہیں ہے، مفہوم کو معنی تک پہنچنے کا ذریعہ بننا چاہیے، اور معنی مطابق مفہوم نہیں ہوتے۔ اگر وہ مطابق مفہوم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن نے تھک جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سمجھوتا کر لیا ہے یا جال سازی کر رہا ہے۔ تو مفہومات کو بامعنی بنانے کا عمل لا انتہا ہے، اور اس کی بے انتہائی کو یعنی اس کے غیر محدود ہونے کو ایکسپریشن ملتا ہے بڑے شاعروں کے یہاں یا بڑے صوفیوں کے یہاں، فلسفیوں کے یہاں نہیں، یا سوشل سائنٹسٹ کے یہاں نہیں، یا معنی کو کنسٹرکٹ کرنے والے کسی بھی ڈسپلن آف نالج میں نہیں ہے یہ۔ تو اتنی نادر چیز ہمیں اللہ کے فضل سے میسر ہے
تو ظاہر ہے اس کا مخاطب بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری بعض کمیاں جو مہلک ہیں وہ دور ہو سکیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ معنی کی کنسٹرکٹ محض عقلی اور منطقی اور تجربی اور امپیریکل اور مشاہداتی نہیں ہے، معنی کی ساخت مفہوم جیسی نہیں ہے۔ معنی اگر اپنا انکشاف کر دے تو اس کا تھوڑا حصہ مفہوم بنتا ہے، باقی حصہ ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں اور ایک جیسے اسٹیٹ آف پریزنس میں چلا جاتا ہے۔ تو جس کی اسٹیٹ آف پریزنس، جس ذہن میں اسٹیٹ آف پریزنس وہ جو ہے وہ فارمز آف انڈرسٹینڈنگ سے بے انتہا گنا زیادہ نہ ہوں، اس کا سمجھا ہوا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، اچھا بھائی یہ ذرا بتائیے، یہ دکھائی دے رہا ہے؟ یہ دکھائی دے رہا ہے؟ ہر سو نظر کشودیم زاں جلو رنگ دارد۔ ہر سو نظر کشودیم، جہاں بھی ہر طرف جہاں جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں جہاں میں نے دیکھنے کا عمل کیا، زاں جلو رنگ دارد، ہر منظر میں، ہر دکھائی دینے والی صورت میں اس جلوے کا ایک رنگ چھایا ہوا نظر آیا۔ وہ جلوہ جو میں نے فہم کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جو میں نے تعقل کی بینائی سے نہیں دیکھا، جو میں نے عام دیکھنے کے عمل میں محدود رہتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جلوہ ایسا ہے کہ مجھے اس کا تجربہ دیکھنے کا بھی ہے اور نہ دیکھنے کا بھی ہے۔ تو اس جلوے نے نہ دیکھنے کو گویا دیکھنے کی کیفیت میں ڈھالا ہے اپنے شدت اظہار اور اپنی شدت رونمائی کی وجہ سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس میں دکھائی دینے کے سبب کے طور پر اس جلوے کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس جلوے کا کوئی پہلو میرے مشاہدات میں نہ آئے، یعنی اس جلوے کا کوئی پہلو ان دکھائی دینے والی چیزوں سے منعکس نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں دیکھنا نابینائی میں اضافہ کرنا ہے۔ یعنی یہ انہیں دیکھنا بینائی کی توہین ہے، بینائی کا غلط استعمال ہے۔ پہلی نظر میں دکھائی دے جانے والی چیز تک محدود رہنا بینائی کی نعمت کے لیے ناشکری کا عمل ہے۔ تو بینائی کا تقاضا یہ ہے، وہ بینائی جس میں ذہن کی آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے اور دل کی توجہ بھی شامل ہوتی ہے۔ تو بینائی کے اس سہ طرفہ عمل میں جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے اسے دیکھ لیا بینائی کے ان تینوں چینل سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس دکھائی دی جانے والی صورت میں اس تنزیہی، اس ٹرانسینڈنٹ یا اس بیسک ظہور کا ایک رنگ شامل ہے جس میں ہم ظہور کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کس کا ظہور ہے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب واضح ہے نا کہ ہر دیکھے میں اندیکھے کا رنگ شامل ہے، ورنہ اس کا دکھائی دینا نابینائی کا ثبوت ہے، بینائی کا نہیں۔ اب یہ ڈی کنسٹرکٹ کر دیا نا انہوں نے کہ دیکھنے کا عمل اور نہ دیکھنے کی جوہری آمیزش،
یہ اب گویا چیزوں اور آنکھوں کے درمیان تعلق کی جو روایت چلی آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر مفہوم بنتی ہیں چیزیں، اس بنیاد ہی کو ڈھا دیا۔ اب یہ مصرے میں جو کہا جا رہا ہے وہ مفہوم بننے کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے ایک حصے کو لفظ کے پیشگی علم کی روشنی میں قابل فہم بناتے ہوئے، معنی کی بلندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے ماورائے فہم بھی بنا رہا ہے۔ ماورائے فہم لیکن ویل ریئلائزڈ، ماورائے فہم مگر ایک ٹرانسینڈنس رکھنے والی پریزنس کے ساتھ۔ تو اب یہ پورا بدل دیا نا انہوں نے، یہاں مفہوم کو توڑ دیا۔ اب دیکھیے، آئین خانہارا یک عکس تنگ دارد، کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے انہوں نے اب یہاں یہ کہ بھئی یہ میٹا فزیکل جو پرسپیکٹیو ہے یا عرفانی تناظر جو ہے غیب و شہود کا، یہاں وہ کار فرما نظر آتا ہے کہ چھپا ہوا اگر ظاہر نہیں ہے تو ہر شے تاریکی میں ہے، پھر بینائی کا مصرف کوئی نہیں ہے۔ یہ جیسے ایک عرفانی پرسپیکٹیو ہے، تو یہاں ایک اس کی سپورٹ میں یا یہ کیفیت معنوی رکھنے والے اظہارات بے دل سے پہلے بھی بہت پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بے دل کی، جیسے بے دل نے اوریجنیٹ نہیں کیا ہے یہ مضمون یا یہ کیفیت یا یہ پورا پرسپیکٹیو، اب یہاں وہ اپنی انفرادیت پیدا کر رہے ہیں، یعنی ایک یونیورسل مسلمے کو جو پہلے سے وجود رکھتا ہے اس کو پرٹیکولرائز یعنی انڈیویجولائز کر رہے ہیں۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ معنی اپنی یونیورسل ساخت میں پرٹیکولرائز اگر ہوتا ہے تو معنی سے تعلق کی شرطیں پوری ہوتی ہیں، اگر یونیورسل پرٹیکولرائز نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ معنی کے علمی ورژن تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن معنی کے ساتھ وجودی ہم آہنگی کا جو عمل جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی تصور کیفیت بن جائے۔ تو اب دیکھیں کیفیت کیسی بنا رہے ہیں، اور ایسے بنا رہے ہیں کہ ہم سب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اپنے دستیاب مشاہدات سے، کہ آئینہ خانہارا، آئینہ خانوں کو، یک عکس، ایک پرتو، تنگ دارد یعنی وہ انہیں عاجز کر دیتا ہے۔ ایک عکس ہے، اور وہ عکس ہے، وہ شخص نہیں ہے، ایک عکس ہے جس کے لیے سارے آئینہ خانے ناکافی ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تنگ داشتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ عکس ایسا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے آئینے اس کو منعکس نہیں کر سکتے، وہ عکس ہمارے آئینے میں دکھنا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب آپ ذرا اس کی علامتی اہمیت کھولتے ہیں، لیکن یہ تصور کتنا خوبصورت ہے۔ شخص نہیں ہے، یہ نہیں کس کا عکس، وہ یعنی ایک ذات ہے جس کو عکس نہیں کر پا رہے آئینہ خانے، یہ ایک قابل فہم بن جاتا ہے تصور۔ تو یہ وہاں ذات غائب ہے، ذات کہیں نہیں ہے، ذات غیب میں ہے۔ تو اس کا جو ایک صورت ظہور جو ہے، اس کا ایک پرتو، اس کی ایک پرچھائی بھی
وہ تمام آئینہ خانوں کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی آئینے اندھے ہیں اس عکس کے مقابل. یعنی تم ہمیں جو طعنہ دیتے ہو کہ وہ ذات نظر نہیں آ رہی، تو وہ نظر نہ آنے میں ہمارے آئینہ قلب کو جیسے روشن رکھتی ہے. تو تمہارے پاس کون سا ایسا وہ ہے کہ تم تو اس کا ایک اظہار بھی اپنے ادراک میں، اپنے تخیل میں، اپنے حافظے میں اس کی ایک ریفلیکشن بھی نہیں لا سکتے. یعنی دنیا کی تمام عقلیں جمع ہو جائیں تو ذات غائب کے حضور کے ایک لمحے کو بھی کیچ نہیں کر سکتی. اس ظہور کے چراغاں میں سے ایک دیے کی لپک کو بھی نقل نہیں کر سکتی، مطلب پورا اپنے اندر سما نہیں سکتی. تو اب اس میں پورا دیکھیں نا کہ اس کو اگر ہم اس پہلو سے لیں کہ بھئی اس میں ہمارے دماغ کی جو نظر انداز قوتیں ہیں جو کام ہی میں نہیں آ رہی، وہ بیدار ہو رہی ہیں. تو وہ بیداری کن کن حصوں میں ہے؟ تو اب یہ دیکھیے، ایک بیداری ہے نظر کی، ایک جو وہ پھیلاؤ ہے وہ ہے کہ ہماری آنکھیں کئی ہیں. یہ نظر جو ہے یہ چشم سر کی نگاہ نہیں ہے، صرف یہ نظر ذہن کی بھی ہے اور قلب کی بھی ہے. تو اب گویا نظر کو انہوں نے نظر کی مفہومی بندش کو توڑ دیا اور نظر کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں، تخیل میں جو دیکھنے کا عمل چلتے رہنا چاہیے، اس عمل کے تعطل کو ختم کر کے اسے بحال اتنا کر دیا ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں تو وہ ہمیں چلتا ہوا محسوس ہوگا. یعنی ہمیں پہلی بار وہ نوٹس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی مشین کو بند کیا ہوا تھا. اسی طرح قلب، کیونکہ جس چیز کو کہتے ہیں شعور، یعنی وجود اور اس کی حقیقت کی جو ہے وہ ایک سیلف ریئلائزیشن خیال کی صورت میں، تو وہ جو ہے وہ شعور جو ہے وہ صحیح لفظ ہے. یعنی شعور کا مطلب ہے ایبسنٹ کی پریزنس کو بوجھ لینے والا، غائب کے شہود کو بھانپ لینے والا، یا دیکھے ہوئے سے اندیکھے کا راستہ حاصل کر لینے والا. تو اب اس میں دیکھا نا کہ پیشن میرا چیزوں سے، اگر میرا ذہن اپنی تمام قوتوں کے ساتھ میرے ارد گرد سے متعلق ہے، تخیل کے ساتھ، فلاں قوت کے ساتھ، فلاں حالت کے ساتھ، تو پھر اس کا دار و مدار جس بینائی پر ہے. ذہن دیکھے ہوئے کو شناخت کرتا ہے، نام دیتا ہے، یعنی اپنے کم ترین درجے میں. تو اس کا جو نظام چل رہا ہے دیکھنے پر، اس میں شامل کر دیا ہے کہ دیکھنے کی ذمہ داری صرف آنکھوں کی نہیں ہے جن کی بینائی میں اندیکھے کا کوئی بھی پہلو نہیں آ پاتا. یعنی ان کی بینائی کے عمل میں اندیکھے کے تصور کو جیسے واقع کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اندیکھے سے بے نیازی، بیگانگی یا لا علمی کی حالت میں. ہمارا ہر دیکھنا اس شے کو اس کی صورت تک محدود رکھتا ہے. ہم چیزوں کو علامت بنا کے نہیں دیکھ سکتے. تو اب اس کو توڑ دیا انہوں نے، کہا کہ تمہاری کیا بینائی ہے؟ یہ بینائی کا ٹیسٹ یہ 6x6 تھوڑی ہوتا ہے. بینائی
آنکھیں بند ہونے پر بھی برسرے کار رہتی ہے۔ تو یہ وہ نظر ہے جس کو چشم سر کی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ کہ ذہن اپنے مطلوب کو یعنی حقیقت کو، قلب اپنے مقصود اور محبوب کو یعنی ذات غائب کو، یا جو بھی نام لے لیں، تو قلب اپنے مطلوب کی طرف متوجہ ہے، ذہن اپنے مقصود کی طرف فوکسڈ ہے، اور آنکھ اپنی حد تک ان کو جو ہے وہ جیسے ان سے درخواست کر رہی ہے کہ میرے دیکھے ہوئے کو معنی دیتے جائیے۔ آپ سمجھیں، یہ پورا انداز ہے ذہن میں معنی بننے کا۔ کبھی غور کیجئے گا کہ بڑے معانی کی تشکیل منطقی طور پر اور وہ کیا نام ہے امپیریکل انداز سے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہاں بڑھا دیا نا ہمارے ذہن کو، اور ذا جلوہ، اب یہ جو جلوہ ہے اس جلوے کا، ذا جلوہ کا مطلب ہے اس جلوے کا۔ اب یہاں کس کا جلوہ بے معنی ہے۔ اگر میں یہ سوال اٹھا دوں کہ کس کا جلوہ، تو بے دل میری طرف سے مایوس ہو جائیں گے کہ اس نے اس پوری جو اسکیم ہے اس میں بالکل کوئی اس سے واقفیت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جلوہ کا مطلب ہے اظہار، ظہور، دکھائی دے سکنے والا کوئی نتیجہ۔ تو یہ جلوہ جو ہے کس کا جلوہ ہے، یہاں اس سوال کے اٹھنے کی کوئی گنجائش یا کوئی ضرورت یا کوئی جواز نہیں ہے۔ بس آپ سمجھیں جلوہ ہے، جلوہ ہی میری تمام شعور اور وجود کی تکمیل کے لیے درکار تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تمام وسائل کو فراہم کرتا ہے۔ اس سطح پہ ذرا سوچیں تو جیسے لگتا ہے کہ ہم وہ نہیں رہ جائیں گے جو اب ہیں۔ اگر صرف اتنا سوچ لیں کہ ظہور بلا اعتبار ظاہر، جلوہ بلا اعتبار شخص کس کا جلوہ ہے؟ کیونکہ جلوے کو اگر اس کی طرح کسی ذات کی طرف نسبت دے دی نا، تو جلوے میں چھپی ہوئی معنویت اور جلوے کا یہ اپیرنس اینڈ ریئلٹی کے نظام میں جو ایک بنیادی کردار ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ یعنی وہ ساری باتیں جیسے ایک کلیشے کی طرح ہو جائیں گی، یا پھر وہ مفہوم بن جائیں گی کہ ایک پردے میں ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے پردہ سرکایا اور وہ جلوہ جیسے سامنے رکھے ہوئے آئینے میں آ گیا، یا کیمرے نے تصویر کھینچ لی، تو اس سطح تک یہ گر جائے گا۔ تو کبھی غور کیجئے، صفت بلا موصوف، غیب بلا ظہور اپنا اظہار کرتا ہے، یعنی غیب اپنے ماورائے ظہور ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس اظہار کی بناوٹ یہی ہے کہ کس کا اظہار یہ مبہم رہے گا، یہ مطلب کس کا اظہار، یہ فریز ہی غلط ہے۔ تو اب یہ کہ وہ جلوہ جو سب آنکھیں میرے دماغ کی کھولے رکھتا ہے، میرے دیکھنے کی تمام صلاحیتوں کو اپنے اندر جذب رکھتا ہے، مجھے یکسو رکھتا ہے، یہ وہ جلوہ ہے جو مجھے اتنا زیادہ مطمئن کر دیتا ہے کہ میرے اندر اس میں کوئی ایسی کمی نہیں رہ جاتی جس کی بنیاد پر میں اس کا اوریجن دریافت کروں۔ یعنی وہ خود اوریجن بن جاتا ہے، وہ خود اینڈ بن جاتا ہے۔ یہ پرسپیکٹو بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے قابل قبول ہے
لیکن اس پرسپیکٹو کو جس طرح بنایا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ فلسفے وغیرہ کا موضوع نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفوں میں گویا ان کی جیسے پہاڑوں میں چوٹیوں کی طرح ہر پہاڑ کی چوٹی بن سکتا ہے یہ مصرع۔ تو اب یہ کہ آئینہ خانے تو شخص کو عکس کرتے ہیں نا، آئینہ خانے عکس کو تھوڑی عکس کرتے ہیں۔ آئینے کے بارے میں یہ کہنا جیسے لوگ کہیں گے کہ محمل بات ہے کہ بھئی آئینے نے عکس کو عکس کیا ہے، یہ محمل بات ہے۔ تو کوئی ہوگا وہ آئینے میں عکس بن جائے گا، اس کا دوسرا سیلف جسے وہ کہنا بھی ضروری ہے اور وہ سمجھنا غلط ہے، تو اسے عکس کہتے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عکس، یہ جلوہ عکس ہے، کس کا نامعلوم، تو یہ عکس ہی اتنا زیادہ وہ کیا نام ہے، یوں کہہ لیں کہ اتنا زیادہ انکشاف کی طغیانی رکھتا ہے، یہ عکس گویا ظہور کی ایسی شدت رکھتا ہے کہ جو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دے رہی کہ اس طوفان کا سوتا کہاں پر ہے، اس کا اوریجن کہاں ہے۔ تو اب یہ جو عکس ہے، یعنی عکس کیا مطلب کہ شعور کا مکمل ہو جانا، عکس حقیقت شعور کی تکمیل ہے، وصل حقیقت وجود کی تکمیل ہے۔ لیکن یہ ہم جیسے ایسی اس میں زینت دینے کے لیے یا اسے کسی قدر سمجھ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ عکس وہ جلوہ اس عکس کی طرح ہے کہ جسے نظر کے ذریعے سے آئینے کا کردار ادا کرنے والے تمام ادراکات وہ اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے، یعنی عکس کو اس کے فہم کے ساتھ جو سمجھنے والا نظام چل رہا ہے وہ نظام معطل ہو جاتا ہے، وہ نظام جیسے بہت ہی پسماندگی کی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی پسماندگی کا علاج یہ ہے کہ عکس کو دیکھنے کے لیے آئینہ خانہ ضروری نہیں ہے، یعنی عکس کو ریفلیکٹ نہیں کرنا ہے، عکس کو ایکسپیرینس کرنا ہے، عکس کو بغیر کسی میڈیم کے دیکھنا ہے۔ آئینہ تو میڈیم ہے نا عکس کا، تو کریں کہ جو ذہن کی وہ فہم وغیرہ تجزیے وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آئینوں کی طرح ہیں، اور جب تک تم ان آئینوں میں اس جلوے کو دیکھتے رہو گے اور وہ جلوہ تمہاری رسائی میں ہوتے ہوئے بھی تمہاری اس طرف توجہ نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری بینائی صرف ان آنکھوں کی ہے، اس وقت تک تمہارا کل دماغ محض فہم، اور فہم بھی ایسا کہ جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، جس کا کوئی شجرہ نہیں ہے، اور جو اپنے آپ اپنے حدود کو توڑنے کے عمل میں نہیں ہے۔ فہم وہ ہے جو اپنے حدود کو توڑنے کے عمل میں رہے۔ تو یہ ساری باتیں اس شعر میں سمجھائی نہیں گئی ہیں، دکھا دی گئی ہیں، چکھا دی گئی ہیں۔ اب آپ بنے بنائے مفاہیم پہ یہ نظر ڈالیے کہ یہ مفہوم کیا ہے، آئینے میں کسی شے کا عکس جو اس کی صورت کے مطابق ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ صحیح علم ہے یا صحیح سمجھ ہے۔ تو کریں یہ سمجھ اور علم تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہ دماغ
کو زہر دینے کا عمل ہے، یعنی کہ وہ عکس جو اپنی خالص پریزنس کے ساتھ ہے، جو کسی آئینے پر چمکنا نہیں قبول کرتا، ہم اس عکس کی اس عکس کی اس صفت کو نظر انداز کر کے اسے سمجھ رہے ہیں۔ تو فہم کا مطلب ہے کہ شے کو اس کے ایسنس سے کاٹ کر سمجھنا۔ واضح ہے نا؟ مفہوم زیادہ تر یہی ہوتا ہے، فہم کا عمل زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ شے کے فوری تجربے، شے کے ساتھ فوری تعلق کا جو ایک عمومی ضابطوں کے مطابق ایک متفقہ سا نتیجہ نکلتا ہے، ذہن میں شے کی جو شناخت بنتی ہے اور جس پہ سب ذہنوں کا اتفاق ہے، وہاں تک محدود رہنا ہے۔ تو ہر چیز مجھے چلا کے کہتی ہے کہ میری سطح وجود بلند کرو، مجھے استعارہ بناؤ، حرف شبہ بناؤ، مجھے علامت بناؤ۔ تو ہم ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، تم بس سفید اور چوکور ہو، اور یہ دیکھو میں نے محفوظ کر لیا، اس میں کوئی فرق ہے؟ بس ہماری علمی ایکٹیویٹیز ذہن کے زوال یافتہ ہونے کی صورت میں اتنی سی رہ جاتی ہیں۔ اس میں جو رعایت ہے نا، زبان کو جیسے بہت گہرائی میں جا کر لفظ اور ذہن دونوں کو ٹرانسینڈ کر کے معنی کی خود مختار تشکیل کا واقعہ دکھایا گیا ہے۔ تو وہ اب جیسے ہر سو، آج اسی کو چاہے کر لیں تو تاکہ ہم جذب کرنے کی کوشش کر لیں۔ ہر سو کا عام مطلب ہوتا ہے مجھ سے باہر دنیا کی سمتیں، وہ 6 ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ تو ہر سو کا یہ مطلب ہے، اگر یہ مطلب لیں تو ہم کہیں گے دنیا میں، یعنی دنیائے یہ زمان و مکان کی دنیا میں جتنی جہتیں ہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے، یعنی یہ اس میں شامل ہے لیکن اس کی کل مراد یہ نہیں ہے۔ ہر سو میں انفس اور آفاق دونوں شامل ہیں۔ میرے باطن میں بھی کچھ جہتیں ہیں جن جہتوں کی بناوٹ آفاق کی سمتوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو اگر میں نے آفاق کی سمتوں سے حاصل ہونے والے شعور جہت کو کافی سمجھ لیا تو میرا باطن ایک بے جہت خلا بن جائے گا۔ آپ سمجھیں نا، سمتوں کے جبر کو جو آفاق میں ہے، اس جبر کو توڑ دیا جاتا ہے باطن میں ایک اور طرح کی جہتیں اور سمتیں پیدا کر کے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہر سو میں انفس و آفاق پورا شامل ہے مکان کے نمونے پر، کہ جیسے باطن میں اسپیس، ظاہر میں اسپیس میں ظاہر ہے کہ سمتیں ہوں گی، اسپیس کا کوئی بھی تصور سمتوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، تو بلا وجہ کا ایک محال تصور قائم کیے بغیر اسی تصور کی سطح اور معنویت بدل دی کہ ظاہر کی سمتیں ہمیں معلوم ہیں، باطن کی سمتیں ہمیں محسوس تو ہیں، معلوم نہیں ہیں، ہمارے احوال میں تو ہیں، ہمارے فہم میں نہیں ہیں۔ تو اب کتنی خوبصورتی پیدا ہو گئی کہ جو بھی اپنے سوا اور اپنے سمیت جس کو بھی دیکھا وہاں اس جلوے کا رنگ نظر آیا، بلکہ نظر ہی اس جلوے کا رنگ آیا، یعنی چیز اپنے حدود رویت سے جیسے بالکل نکل گئی
اور اس پورے عمل میں جو دکھائی دیا ہے وہ اس جلوے کا رنگ ہے، وہ شے نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس میں باطن کی بھی گنجائش پیدا ہو گئی نا۔ تو اسی طرح جلوہ کا میں نے عرض کیا، اور جلوہ رنگ دارد، رنگ داشتن ایک محاورہ ہے جو اردو میں بھی اس ترجمے کی طرح استعمال ہوتا ہے کہ رنگ رکھنا، کہ اس میں اس کا رنگ پایا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم نے اس کو صرف روزمرہ میں گھس گھس کے جو ہے اس کو بے معنی کر دیا ہے، کلیشے بن گیا ہے کہ اس کا رنگ کسی اور چیز میں دکھائی دینا یا پایا جانا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ رنگ کو اگر آپ اس کے اصلی مفہوم میں لیں کہ رنگ جو کلر کے معنی میں، تو اب یہ جو کلر ہے، کلر کہتے ہیں چیزوں کی بصری تحدید کو، چیزوں کے دکھائی دیے جانے کو ان کی شناخت کے ساتھ رکھنا۔ وہ جو شناخت کے ساتھ رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس شے کا رنگ ہے کہ یہ نیلی، وہ کالی، وہ سفید، وہ پیلی۔ ہاں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کا جو ڈیفینیٹو امتیاز ہے، وہ امتیاز اوجھل ہو گیا اس رنگ کے غلبے سے جو شے میں پائے جانے والے رنگ اور اس کی وجہ شناخت اور اس کے سبب تعارف پر غالب ہے۔ تو یہ رنگ کا استعمال ہے۔ تو اسی طرح آئینہ خانہ ہارا، یعنی آئینہ خانہ ہا، اس کا مطلب ہے تمام آئینہ خانے، تمام ریفلیکٹرز، چاہے وہ ظاہر میں ہوں چاہے باطن میں ہوں۔ یہ یاد رہے کہ اس میں انفس و آفاق سب شریک ہیں۔ تو چاہے آئینہ خانہ میرا شعور ہو، چاہے میرا قلب ہو، یعنی قلب مقام حضور ہے نا، تو چاہے قلب ہو چاہے یہ آنکھ ہو، کوئی بھی اس عکس کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں ریفلیکشن کی شرط ہے کہ آئینے کو کثیف کیا جائے۔ کثافت ظہور کی شرط ہے، جیسے غالب کا ہے نا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ تو اگر آئینے کی پشت پہ، شیشے کی پشت پر زنگ نہ لگایا جائے، یعنی کثیف نہ کر دیا جائے، تو اس وقت تک وہ عکس قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہاں شرط انعکاس کثافت ہے، زنگ ہے باہر کی دنیا میں۔ اندر کی دنیا کا قانون دوسرا ہے کہ یہاں آئینے سے زنگ اتارنا ہے، وہاں شیشے پر زنگ چڑھانا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے اس کے انعکاس کی قابلیت کہیں نہیں پائی جاتی، یعنی ہماری حاصل کردہ لطافت اس کی لطافت سے میل نہیں رکھتی، اور ہماری اختیار کردہ کثافت اس کو دوسری صورتوں کی طرح عکس بنانے کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ دوسری صورتوں کی طرح ظاہر نہیں ہے۔ تو اب تنگ دارد یہ بہت خوبصورت ہے، تنگ داشتن، اس کا عامیانہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تنگ رکھتی ہے، یعنی کہ ان کو عاجز رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، یہ بھی ہے، یہ عامیانہ مطلب ہے، اور یہ مطلب بھی اس میں کارآمد ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جیسے کسی چیز کی گنجائش نہ ہونا، کہ صلاحیت کا نہ ہونا، جو وسعت درکار ہے اس وسعت کا نہ ہونا، تو وہ بھی درکار ہے۔ لیکن ان دونوں کو ملا کے اگر دیکھیں
تو وہ اس طرح کا ہوگا کہ آئینہ خانے جیسے بالکل احساس جبر میں اور نڈھال ہیں، مایوس ہیں، آئینہ اس جلوے کو عکس کرنے کے سلسلے میں خواہش مند اور مایوس ساتھ ساتھ ہے۔ یہ پہلو ہے تنگ داشتن میں۔ اور یہ کہ تنگ داشتن کا مطلب یہ کہ اس سے جو ہم طلب کر رہے ہیں یہ طلب پوری ہونی محال ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک مضمون، ایک سچویشن بنا لیں کہ اس کو قابل فہم بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں میں نے دیکھا تو بینائی کے قوانین کے مطابق چیزیں نظر آئیں، اور ان میں جو ہے وہ بینائی کے سارے قوانین جو ہیں وہ بینائی کے ایک کامل آئیڈیا سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی بینائی کی تمام ایکچویلٹی آئیڈیا جو بینائی کا ہے اس سے جنریٹ ہوئی ہے، تو وہ آئیڈیا وہ جلوہ ہے۔ تو اب یہ کہ بینائی کے آئیڈیا کو جب ہم نے ایکچولائز کیا چیزوں کو دیکھنے میں، تو ہمیں واقعی نظر آیا کہ وہ آئیڈیا دیکھنے اور دیکھے جانے کے ہر عمل میں غالب حالت میں حاضر ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اور دوسری یہ کہ اور پھر وہ آئیڈیا ہے، یعنی وہ خود دکھائی نہیں دے سکتا، آئیڈیا جو بینائی کا ہے وہ خود بینائی کی زد سے باہر ہے، تو وہ جو ہے اگر ہم بینائی کو اس کے آئیڈیا سے ڈسکنیکٹ کر کے یا اس کے آئیڈیا کو بھی ایکچول کی طرح فرض کر کے اگر اسے عکس کرنا چاہیں گے، اسے حد بینائی میں لانا چاہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا سارا نظام بینائی ٹوٹ جائے گا، دو کوڑی کر رہ جائے گا، اور اس میں اس کی سہار ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ مفہوم ہوگا ایک فلسفیانہ انداز سے، لیکن اس مفہوم کو بھی توڑا، یعنی اس مفہوم تک پہنچنے والا ذہن بھی بڑا ذہن ہے جو اس کو قابل فہم بنا دے، لیکن بے دل اسی سے تو لڑ رہے ہیں کہ ذہن کی بڑائی کے زیادہ بڑے سینٹرز ہیں، اس سے بہت زیادہ بڑے سینٹرز ہیں جو جیسے حاضر رکھتے ہیں اور سمجھنے کی خواہش یا سمجھنے کا کوئی بھی قانون اپنے اوپر بے اثر رکھتے ہیں، تو یہ سطح وہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سطح ہر عمل فکر، عمل دید اور ہر عمل کے مقصود کے بارے میں میسر آ جائے، تو پھر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ ذہن بہت کریٹیو ہے، یہ تخیل بہت بامعنی ہے، اور یہ پورا ذہن اپنی نارسائی کے باوجود حقیقت کے ساتھ ایک زندہ ربط رکھتا ہے، اور یہ اس بات کو جیسے ایکسپیرینس کیے ہوئے ہے، حقیقت سے علم کے دوسرے اسالیب کی طرح واقف ہونا ممکن نہیں ہے، تو ذہن اپنے علم کے شعبوں کو جہاں علم کی تشکیل ہوتی ہے ان شعبوں کو ایک ایسی سطح سے مانوس کرواتا ہے جہاں علم نہ ہو سکنا تمام معلومات سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعر آپ کو پورا انشاءاللہ وہ تجربہ کروا دیتا ہے۔ تو آج تو یہ، اور آج بھائی میں نے کوئی وہ نہیں کی ہے کہ اپنی مراد بیان کر دی، آج اپنے آپ کو پابند رکھا ہے کہ مراد شاعر کیا ہے، کیونکہ شاعر
کو ہم جانتے ہیں، شاعر کا پس منظر ہم جانتے ہیں، اس کے زمانے اور اس کے دیگر کارناموں سے بھی واقف ہیں، اس کے ذوق اور اس کے جو شعور کی ندرت ہے وہ بھی ہمارے لیے جیسے جانی بوجھی ہے۔ تو اس شخصیت جیسی وہ شخصیت تھے، اس شخصیت کی رعایت کے ساتھ اس شخصیت کو اپنا کنڈیشنر بناتے ہوئے اس کے جو معنی ہم نے نکالے ہیں وہ میں کم از کم اس بات پہ جیسے ایک بھروسہ سا رکھتا ہوں کہ وہ مراد شاعر کے خلاف نہیں ہیں، چاہے مراد شاعر کا احاطہ نہ کر رہے ہوں، وہ ظاہر ہے فرق ہے ہم میں اور ان میں، لیکن یہ مراد شاعر کے خلاف نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بے دل جیسے معارف رکھنے والے، یعنی کہ ہمارے یہاں جو عرفانی روایت ہے، وہ عرفانی روایت بھی ہم نے اس کے جو چیزیں نکالی ہیں اس کی تائید کرتی ہے۔ تو یہ محض جیسے خیال آرائی نہیں ہے، محض اپنے تخیل کا اظہار نہیں ہے، اس کو ایک تائید تو بالکل واقعاتی طور پہ حاصل ہے، وہ ہے ہماری عرفانی روایت اپنی اصطلاحوں سمیت وہ تائید کرتی ہے کہ یہ مطلب شعور کی سطح بڑھاتا ہے، اور یہ مطلب صحیح ہے از روئے عرفان۔ تو دونوں جیسے ہمیں ایک اطمینان مجھے حاصل ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم نے منشائے متکلم کے مطابق رہنے کا قصد اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جیسے کامیابی سے پورا کیا ہے۔